زبان کے پہلے شاعر ولی تقی ہیں۔ جانو اور جانتے رہو۔ ایک تو یہ ہے کہ راشد نے اپنی کتابوں کے جو مقدمے یا دیباچے لکھے ہیں وہ نہایت عمدہ تنقیدی مقالوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اختر شیرانی اور ظفر علی خان پہ ان کے بہت عمدہ مقالے ہیں۔ جدید شاعری کے حوالے سے، جدیدیت کے حوالے سے حیات کی تلاش یہ ان کا ایک مقالہ ہے۔ آگ کا دریا پہ ان کا نہایت عمدہ ایک مقالہ موجود ہے۔ ماہنامہ نصرت لاہور میں قرۃ العین حیدر کی کتاب آگ کا دریا پر چھپنے والے ایک مقالے میں لکھتے ہیں، یہ ایک جدید ذہن کی تخلیق ہے جو جدت زدہ نہیں ہے، جدت آفرین ہے، جس میں ایک طرف نئی دنیا کا فکر و شعور موجود ہے اور دوسری طرف ماضی کے صنم خانوں سے وہ گہری شناسائی جو ہر تماشائی کا حصہ نہیں ہوتی۔ آگ کا دریا محض ایک استعارہ یا علامت نہیں، یہ لمبا میلے حوادث ہے جس سے ہم ڈوب کر نکلے ہیں۔ وقت اس بڑی کہانی کا موضوع ہے اور 25 صدیوں کے افکار و حوادث پر مصنفہ کی ذہنی گرفت حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے۔ راشد صاحب کے موضوعات ہیں تو سادہ، مگر ان سادہ موضوعات کے ذریعے جو بات کرنا چاہی وہ خاصی ذہنی مشق کا تقاضا کرتی ہے۔ کہیں انہوں نے ایک کوزاگر کے ذکر سے انسان کی تخلیق کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی ہے، تو کہیں خوابوں کے ذریعے انسانوں کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ خواب لے لو خواب، صبح ہوتے چوک میں جا کر لگاتا ہوں صدا۔ خواب اصلی ہے کہ نقلی، یوں پرکھتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑھ کر خوابداں کوئی نہ ہو۔ خواب گر میں بھی نہیں، صورت گرے ثانی ہوں بس، ہاں مگر میری معیشت کا سہارا خواب ہے۔ شام ہو جاتی ہے، میں پھر سے لگاتا ہوں صدا، خواب لے لو مفت لے لو، مفت یہ سونے کے خواب۔ مفت سن کر اور ڈر جاتے ہیں لوگ اور چپکے سے سرک جاتے ہیں لوگ۔ دیکھنا یہ مفت کہتا ہے، کوئی دھوکہ نہ ہو، ایسا کوئی شعبہ پنہا نہ ہو، گھر پہنچ کر ٹوٹ جائیں یا پگھل جائیں یہ خواب، بھگسے اڑ جائیں کہیں یا ہم پہ کوئی سیر کر ڈالے یہ خواب۔ جی نہیں کس کام کے اس بوڑھے انجانے کباڑی کے یہ خواب۔ رات ہو جاتی ہے، خوابوں کے پلندے سر پہ رکھ کر منہ بسورے لوٹتا ہوں، رات بھر پھر بڑبڑاتا ہوں، یہ اپنے آپ سے کہتا ہوں، لے لو خواب اور لے لو مجھ سے ان کے دام بھی، خواب لے لو خواب، خواب میرے خواب ان کے دام بھی۔ ہماری پرانی تہذیب میں اندھا جو ہے وہ کریٹو آدمی کی علامت ہوتا تھا، یعنی یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جو فطرت ہے یا قدرت ہے اس نے اس سے ظاہری جو اس کی دیکھنے کی یا بصارت ہے وہ چھین لیا اور اسے کچھ اور قوتیں عطا کر دی ہیں جو عموماً کریٹو سمجھی جاتی تھی، اور وہ اندھا کباڑی انہوں نے ایک سمبل بنا دی جو خواب بیچتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ لوگ خواب لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ اتنا ان کریٹو ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کریٹیوٹی کی خواہش یا آرزو یا تمنا یا خواب ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اکتوبر 1961 میں پہلی بیوی صفیہ راشد کے انتقال کے بعد ستمبر 1963 میں راشد نے شیلا انجلینی نامی ایک اسکول ٹیچر سے دوسری شادی کر لی۔ یہ خاتون UNO کے انٹرنیشنل اسکول میں راشد کی سب سے چھوٹی بیٹی تمزین کی استاد تھیں۔ راشد کی اس شادی کی ان کے رشتہ داروں نے پرزور مخالفت کی، ان کے بچے بھی ان کی اس شادی سے خوش نہ تھے۔ یہ شادی خالصتاً جذباتی اور جسمانی ضرورتوں سے مجبور ہو کر کی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ راشد کو دوسری بیوی سے بھی ذہنی ہم آہنگی اور رفاقت نصیب نہ ہوئی۔ راشد کا اگرچہ اپنے بچوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہا، لیکن انہیں اپنے بچوں سے بہت محبت تھی۔
दूसरी शादी पर इनके बच्चों ने खूब मुखालफत की और वो राशिद से मजीद दूर हो गए, मगर राशिद बच्चों के बारे में बहुत फिक्रमंद रहते थे। अपने एक दोस्त अमीन हजीन को 10 मार्च 1973 में एक खत में जिक्र करते हैं। शहरयार आजकल पेरिस में है। वो पाकिस्तान के सफारत खाने में 3rd सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहा है। वो अपनी शादी से खुश लगता है और मैंने भी इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी कि उसने क्यों मुझे शादी में शरीक न किया या इजाज़त न ली या इत्तला नहीं की। कुछ तो ज़माना बदल गया है और कुछ माँ बाप की खैरियत इसी में है कि वो औलाद के मामलात में ज़्यादा दखल न दें। उसकी बीवी इफ़्फ़त उसकी क्लास फेलो है। खुदा करे दोनों बाहम खुश रहें और उनकी शादी दोनों के लिए मुबारक साबित हो। ये दुरुस्त है कि मरने के बाद उन्हें जलाया गया, लेकिन इसके पीछे ये बात जो थी कि शायद ये उनकी वसीयत थी, ये इसके अंदर कोई सदाकत नहीं थी। 10 अक्टूबर 1975 को राशिद साहब ने 65 साल की उम्र में इंग्लिस्तान में वफात पाई। राशिद की वफात के बाद उनके जिस्दे खाकी को जलाने के हवाले से मुतज़ाद मालूमात मिलती हैं। उनकी बीवी शीला के मुताबिक ये राशिद साहब की वसीयत थी, जबकि इसका कोई तहरीरी सबूत मौजूद नहीं। राशिद की ज़िंदगी के आखिरी दिन के 2 ख़त मेरे पास मौजूद हैं। उन 2 ख़तों में राशिद ने ये बात वाज़े लफ्ज़ों में लिखी हुई है कि मैंने अपनी जायदाद शरई अंदाजे से अपने बच्चों में तकसीम कर दी है। यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो इतना पर्टिकुलर थे बाज़ मामलात में, तो वो शख्स जो है उसने अगर इस तरह की वसीयत करना होती तो उसकी कोई तहरीर मिलती, कोई तहरीरी सबूत होता, तो कोई तहरीरी सबूत जो है वो नहीं था। शीला के मुताबिक अपने ससुर को नजरे आतिश होता देखकर राशिद ने कहा था what a clean way to dispose of। लिहाजा राशिद को भी शीला की खानदानी रिवायात के मुताबिक बर की भट्टी में नजरे आतिश किया गया। अलबत्ता राशिद ने भी अपने दोस्तों से इस ख्वाहिश का इजहार किया था। मैंने पूछा कि क्यों भाई आप क्यों आग में जलना चाहते? कहते वो कहने लगे कि ये बहुत करीब बहुत साफ सुथरा अमल है ये। राशिद साहब के बारे में नाकदीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उन्हें वो मकबूलियत न मिल सकी जिसके वो अहल हैं, और राशिद को भी अपनी जिंदगी ही में इस बात का अंदाजा हो गया था। नीम मजाकन कहने लगे, भाई देखो फैज को लोग फैज साहब कहते हैं और मुझे नून मीम राशिद कहते हैं। मैं हंसने लगा। मैंने कहा जनाब ये तो मेरे साथ भी यही वाक़या है। इंतज़ार हुसैन को लोग इंतज़ार साहब कहते हैं, मुझे अब्दुल्ला हुसैन कहते हैं। तो कहने लगे अच्छा हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। मैंने कहा जी हाँ लगता तो यही है। कहने लगे ठीक है फिर हम दोनों कभी मकबूल आम नहीं होंगे। हमारी 50वीं बरसी पे कोई याद कर लेगा फिर हमें, और हो सकता है फिर हम मकबूल आम हो जाए। राशिद को समझने के लिए एक पुख्तगी चाहिए, उसके लिए वो एक जुमूद जो है वो तोड़ना पड़ता है। उन्होंने खुद भी कहा कि अपने ये जो जज्बाती जुमूद है उसको तोड़ दें मुझे समझने के लिए, तो वो तोड़ना पड़ता है। उसके लिए एक कोशिश चाहिए, उसके लिए एक कोशिश चाहिए, और वो अपना दरवाज़ा इतनी आसानी से खोलते नहीं। उसके लिए एक बुलूगत और पुख्तगी चाहिए राशिद समझने के लिए। और फिर उसका जो नतीजा है वो भी भरपूर है ना, यानी उससे जो हासिल होता है, अगर आप पहाड़ पर चढ़ जाएं तो बस जो मंजर नज़र आता है वो भी तो कमाल की चीज़ है। तो मेहनत तो है उसमें, उनकी ज़बान और उनके यहाँ इबाम, और मुझे कहने में कोई बात नहीं कि उनके यहाँ हर तरह का इबाम है। मुबहम इस एतबार से बात समझ में नहीं आती बात कि क्या रहे हैं, और मुबहम इस एतबार से कि कई माने निकलते चले जाते हैं, ये भी मफहूम हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दोनों तरह का इबाम उनके यहाँ मौजूद है, तो उनको सर करना पड़ता है, उनकी दहलीज में कोशिश करके जाना पड़ता है। अजदहा में इंसान से फर्द की नवा आई, जात की सदा आई, राह शौक में जैसे राह रो का खून लपके, आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो, तुम
ابھی سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو آسانی سے سمجھ آ جانے والے شاعر ہیں ان کو پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں رستے تک نہیں پہنچاتے، ہمیں اس منزل کا پتہ یہ نہیں دیتے۔ منزل کا پتہ دینے والے شاعر ہیں میر، غالب، اقبال اور نون میم راشد۔ اردو میں جو ماڈرن سینسبلٹی ہے یا جدید طرز احساس ہے یا ماڈرنزم یا جدیدیت کی جو تحریک ہے، اس کا ایک عظیم نام نون میم راشد ہیں۔ راشد کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے جیسے کائنات بدل گئی، دنیا بدل گئی، نکلیے تو کچھ دنیا بدل جاتی، اتنا اثر اس کا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ میں نے کوئی ایک کتاب پڑھ لی اور کہا کہ اس میں جو فلسفہ بیان ہوا ہے میں اس کا ترجمہ شاعری میں کروں، یہ تو نہیں ہوا، لیکن معلوم نہیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اثرات آئے، اور اس میں غالباً میرے استادوں کا بھی کچھ حصہ ہوگا، اسکول کے استادوں سے لے کر یونیورسٹی کے استادوں تک، میرے دوستوں کا، میرے عزیزوں کا، میرے ملنے جلنے والوں کا، سبھی کا ایک حد تک حصہ ہوگا، جس میں ایک فلسفیاتی طرز فکر مجھے دیا۔ ایک بات ہم راشد کے مجرم ہیں کہ ہمیں جتنا راشد کو پڑھنا چاہیے اور جتنا سمجھنا چاہیے وہ ہم نہیں سمجھتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ راشد ذہنی، فکری اور لسانی اعتبار سے بڑا امیر اور رئیس شاعر ہے، اور ہماری کم علمی کی غربت ہمیں اس تک پہنچنے نہیں دیتی۔ جب انہوں نے اپنی وہ معرکۃ الآراء ماسٹر پیس گما کا ممکن نظم لکھی تو میں نے اپنے تاثرات کا کچھ اظہار کیا خط میں، تو ان کے جو جواب کا ایک فقرہ یہ تھا کہ تجریدی نظم کی تجریدی پیشکش کے جس کے تم اور ہم قائل ہیں وہ کتنے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی خط کے 3-4 سطریں میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ بہت سی اردو شاعری کس کام کی چیز ہے؟ کیا اکثر شعر شاعر کا رونا دھونا نہیں؟ کیا ان کا بہترین استعمال عاشقانہ خط و کتابت ہے؟ ان میں کتنے ہیں جو صرف عید کارڈوں اور دسترخوانوں پر لکھنے کے قابل ہیں؟ کتنے اشعار ایسے ہیں جو قاری کو اس دنیا میں لے جائے جہاں وہ خود کو پرکھ سکے، اس کو فکر اور احساس کی رفتیں بخشے؟ تمہارا راشد۔ مجھے تو راشد صاحب نے بہت سی رفتیں بخشی۔ اے میری ذات پھر مجھے ودا کر، مجھے ودا کر، میں تیرے ساتھ اپنے آپ کے سیاہ غار میں بہت پناہ